کو قضا کھا گئی، عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشق آ گئے، عباس نہ لوٹے۔ کیا جانے یہ کیوں روٹھ گئے، کہتی تھی زینب، کیا جانے یہ کیوں روٹھ گئے، کہتی تھی زینب، رخصت کی گھڑی آ گئی، عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشق آ گئے، عباس نہ لوٹے۔ پانی کے لیے مشق و علم لے کے گئے تھے، پانی کے لیے مشق و علم، دن ڈھل گیا شام آ گئی، عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشق آ گئے، عباس نہ لوٹے۔ خیموں میں لگی آگ تو ہم منہ کو بلائیں، خیموں میں لگی آگ تو منہ کو بلائیں، معصوم سکینہ گئی، عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشق آ گئے، عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشق آ گئے، عباس نہ لوٹے۔ برائے صحت و سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ لاش جب آن محمد کے اٹھا لائے حسین، پوچھا زینب نے یہ شبیر سے کرتے ہوئے بیعت، میرے بچوں نے وصیت بھی کوئی کی اماں، رو کے زینب سے یہ کہنے لگے اس وقت حسین، تھی یہی آن محمد کی وصیت بہنا، آخری ہچکی میں کہتے تھے کہ اماں سے کہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، تھی یہی آن محمد کی وصیت بہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، ماں
ہم سے راضی رہنا. درد سینے میں جو اٹھتا ہے ٹھہرتا بھی نہیں, خون آنکھوں سے جو بہتا ہے وہ رکتا بھی نہیں. آپ کی ہم نے نصیحت نہ بھلائی اماں, پانی پینا تو کجا پانی کو دیکھا بھی نہیں. زخم اتنے ہیں کہ مشکل ہوا اب درد کو سہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا. تھی یہی آن محمد کی وصیتیں بہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا. اماں نانا نے دعائیں دی ہمیں بر بر کے, اور دادا نے کہا جیتے رہو جانو جگر. کتنی راحت ملی ہم کیسے بتائیں اماں, وقت آخر جو لیا ماموں نے آگوش میں سر. ان کی آگوش میں یہ موت لگی پھولوں کا گہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا. تھی یہی آن محمد کی وصیتیں بہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا. اماں ہم صدقہ ہے, اماں ہم صدقہ ہے اکبر کا ہمیں مت رونا. کوئی صدقے کے لیے آنسو بہاتا ہے کیا, بھیا اکبر کی بڑی دھوم سے شادی کرنا. ہم رہے نہ رہے جیتا رہے اکبر تیرا. تیرے شہزادوں نے ہے موت کا صحرا پہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا. تھی یہی آن محمد کی وصیتیں بہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا. اماں تم لوٹ کے جس وقت وطن جاؤ گی, خالی حجروں میں وہاں ہم کو نہیں پاؤ گی. تم کو بابا کی قسم صبر وہاں پر کرنا. ہم کو معلوم ہے تم وقت طرف جاؤ گی. یاد آ جائے گا جس وقت ہمارا کہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا. تھی یہی آن محمد کی وصیتیں بہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا. سن کے یہ نوحہ بہت رونے لگے اہل عزا. عرش اور فرش سے آنے لگی گریے کی صدا. کیسی پردرد وصیت ہے یہ شہزادوں کی. روکے فرحان سے یہ کہنے لگا ذل رضا. نوحہ یہ آن محمد کا سناتے رہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا. تھی یہی آن محمد کی وصیتیں بہنا. ماں ہم سے راضی رہنا, ماں ہم سے راضی رہنا, ہم سے راضی رہنا. صلوات محمد
کی ہے جو اللہ پاک ہے برائے مہربانی اندر تشریف ہے برابی میں خدا و سب کے انبیاء و آپ کے بچے کا کیا نام ہے؟ حسین عباس. طبیعت خراب ہے ان کی. تھوڑا سا پیچھے رہو. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق و سید العرب والعجم. اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم. جسمہ معطر منور مطہر. مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد. علی سید الوسین و یاسب الدین امیر المومنین. غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب یعنی علی ابن ابی طالب. والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر. وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین. علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. صلوات بڑھیا محمد پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جتنے مومنین اور مومنات جہاں جہاں بھی عزاداری میں مصروف ہیں ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما.
جو بے خطا قید ہیں آل محمد کے صدقے میں ان کو رہائی عطا کر۔ جتنے مومنین اور مومنات بیمار ہیں آل محمد کے صدقے میں مولا ان کو شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ بالخصوص جناب بے علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں راجہ صاحب کے فرزند حسین عباس کی طبیعت علیل ہے، مولا علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی مومنین اور مومنات جہاں جہاں بھی ہیں بیمار ہیں آل محمد کے صدقے میں مولا ان سب کو شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں نے سورہ نجم کی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اب چل گیا پنکھا، اب آپ میں اتنا متوجہ رہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورہ نجم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ کا ارشاد ہے اور جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نہ کچھ پیتا ہے، اللہ نہ کچھ کھاتا ہے، اللہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے جسے اللہ کھاتا ہے، بھلے ہی اللہ پیتا نہ ہو لیکن اللہ کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ ہم تو کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اللہ روٹی کھانا نہیں کھاتا، اللہ قسم کھاتا ہے، اور قسم کھا کے ہی سورہ نجم میں فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ دیکھیے جب تک یہ ستارہ آسمان پہ چمکتا رہا خدا نے اس ستارے کی قسم نہیں کھائی، جب تک یہ ستارہ عرش کی بلندی پر رہا نگاہ مشیت میں قسم کھانے کی منزل پر نہیں آیا، لیکن جب یہی ستارہ اپنی ظاہری بلندی چھوڑ کر پستی کی طرف آیا تو نگاہ مشیت میں قسم کھانے کی منزل پر بھی آ گیا اور قرآن کی زینت بھی بن گیا۔ اب اس ستارے کا تذکرہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک قرآن کا تذکرہ باقی رہے گا، جب تک قرآن کا ذکر باقی رہے گا۔ حالانکہ آسمان پر ستارے ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں کرتے، بھاگتے ہی رہتے ہیں، ستاروں کا کام ہی بھاگنا ہے، ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں کرتے، ایک جگہ پہ رکا نہیں کرتے، ٹوٹتے ہی رہتے ہیں۔ جو سمجھ گئے کم سے کم وہ تو بولے ہی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، کوئی ادھر سے ادھر، کوئی ادھر سے ادھر آیا۔ اللہ نے سارے ٹوٹنے والے ستاروں کی قسم نہیں کھائی، وَالنَّجْمِ، اس ایک مخصوص ستارے کی جس کا نام زہرہ تھا، جس کی فضیلت یہ تھی کہ اس نے زہرہ کی ڈیوڑی کو چوما تھا۔ دیکھیے صلوات ایسی پڑھے کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ آپ جوش میں ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ بآواز بلند اور باجماعت صلوات پڑھیں گے تو میرے دل کو سکون ملے گا کہ ہاں آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں اور میں کچھ پڑھنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اور جب آپ سننا ہی نہیں چاہیں گے تو پھر
सितारों का काम ही टूटना है। आसमान पे सितारे एक जगह पे ठहरा नहीं करते, भागते ही रहते हैं, कोई इधर से उधर गया, कोई इधर से इधर आया। तो अल्लाह ने सारे टूटने वाले सितारों की कसम नहीं खाई, वन नज्म, उस एक मखसूस सितारे की। आप हजरात थोड़ा सा और आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए। शायद आप भूल गए मेरा जुमला, मैंने पहले ही मजलिस में कहा था कि मोमिनीन कुरान की आयतों की तरह हैं, एक एक करके आते हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। वन नज्म इज़ा हवा, कसम है उस सितारे की जब वो टूटा। अल्लाह ने सारे टूटने वाले सितारों की कसम नहीं खाई, वन नज्म, उस एक मखसूस सितारे की जिसका नाम ज़ोहरा था, जिसकी फजीलत ये थी कि उसने ज़हरा की डेहड़ी को चूमा था। अब हम ये नहीं देखेंगे कि आसमान से सितारा टूटने के बाद कहां गया। अगर जंगलों में चला गया तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, उसकी मौत वाक़ हो गई। लेकिन वो सितारा जो आसमान से टूटने के बाद सही दरवाजे पर आ जाए, यानी दरवाजा आले मोहम्मद पर आ जाए, तो वो जिंदगी पा लेता है। तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि आले मोहम्मद के दरवाजे पर जिंदगी है, इस दरवाजे से हटना मौत है। जो इस दरवाजे से हटा वो मर गया, जो इस दरवाजे से चला गया वो मर गया, इस दरवाजे पे जो आ गया वो जिंदगी पा गया। नहीं, मुझे कोई एक ऐसा नाम बताइए जो अदब के साथ आले मोहम्मद के दरवाजे पर आया हो और मर गया हो। सलमान मर गए? नहीं। अबू जर मर गए? नहीं। जॉन मर गए? नहीं। मीसम मर गए? नहीं। अंबर मर गए? नहीं। बिलाल मर गए? नहीं। जो 9 मुहर्रम तक मरा हुआ था वो आशूर के दिन हुर अलैहिस्सलाम हो गया। इसलिए कि इनके दरवाजे पर जिंदगी है। वन नज्म इज़ा हवा, कसम है उस सितारे की जब वो टूटा। फिर आगे अल्लाह कहता है मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आपका नबी, आपका साहिब न गुमराह हुआ, न बहका, न भटका। जो बहक जाए वो नबी नहीं होता, जो भटक जाए वो नबी नहीं होता। ये कभी नहीं बहकते, न सेहत में बहकते हैं, न बीमारी में बहकते हैं। इसलिए कि जब रहबर बहक जाए तो फिर कौम का क्या होगा। ये कभी नहीं बहका करते, न सेहत में बहकते हैं, न बीमारी में बहकते हैं। और बड़ा मशहूर वाकया है इसकी दलील में कि नबी कभी बहका नहीं करते, नबी के जहन कभी बहका नहीं करते। और ये वाकया तरफैन में मौजूद है, दोनों तरफ की किताबों में, कि एक शख्स बल्कि यूनान से आया था और यूनान का हकीम था। यूनान का हकीम था, कलमा गो नहीं था, मुसलमान नहीं था, लेकिन पैगंबर की बातें सुन रखी थी। यूनान से चला और चलकर मदीने में आया। जब मदीने में आया तो जनाब सलमान से मुलाकात हो गई। उस यूनानी हकीम ने सलमान से पूछा कि ये बताओ कि अल्लाह का रसूल कहां है, मुझे उनसे मुलाकात करना है, मुझे उनकी ज़ियारत करना है, मुझे उनसे बात करना है। जनाब सलमान ने पलट के सवाल कर लिया कि आप कौन, कहां से आए हैं। वो कहा कि मैं यूनान से आया हूं और मैंने यूनान में सुना था कि पैगंबर के दिमाग पर बुखार का असर हो गया है, माज़ल्ला रसूल को हिज़ियान हो गया है। तो मैंने यूनान में सुना था कि पैगंबर के दिमाग पर असर हो गया है बुखार का, लिहाजा मैंने दवा बनाई कि मदीने में जाके पैगंबर को दवा खिलाऊंगा, फिर उनको ठीक करूंगा, फिर उनसे बहस करूंगा कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है। अजीब मामला है, रसूल के हिज़ियान की खबर यूनान तक पहुंच गई, गदीर की खबर मुसलमान तक नहीं आई। जनाब सलमान ने कहा कि हुजूर तो नहीं है, सरकार तो नहीं है। कब वो कहां है? कब वो अपने आबाई वतन चले गए। कब फिर कोई उनका जानशीन, उनका वसी, उनका खलीफा, कहा मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब है। कब मुझे उनके पास लेके चलो। सलमान का काम ही यही था, जो भटक जाए उसको सही दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। कि चलो मेरे साथ, 10वें दर्जे का ईमान
उस यूनानी हकीम को कुल्ले ईमान के दरवाजे पे लेके पहुंचा। इस यूनानी हकीम ने मौला से कहा, आप वसी रसूल हैं? मौला ने फरमाया, हाँ मैं ही वसी रसूल हूं। सब कुछ जानते थे मौला, लेकिन बात चूंकि जाहिर करना थी इसलिए पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो? उसने कहा कि वसी रसूल, मैं यूनान से आया हूं, यूनान का एक हकीम हूं, और मैंने यूनान में इस तरह से सुना था, लिहाजा मैंने दवा बनाई कि पैगंबर को जाके दवा खिलाऊंगा, फिर उनको ठीक करूंगा, फिर उनसे बहस करूंगा। मौला ने फरमाया कि ये बता, तेरे दवा की तासीर क्या है, तेरी दवा का असर क्या है? कहने लगा, वसी रसूल, इस दवा का असर यह है कि अगर किसी पागल को खिला दीजिए तो वो ठीक हो जाएगा, अगर किसी दीवाने को खिला दीजिए तो वो सही हो जाएगा। मौला ने फरमाया, ये बता, अगर किसी सही आदमी खिला दिया तो? कहने लगा, वसी रसूल, इस दवा का असर उल्टा भी होता है, वो दीवाना हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। मौला ने फरमाया, तेरी दवा ने कभी धोखा तो नहीं दिया? कहने लगा, 1000 बार आजमाया, पागल को खिलाया तो ठीक हो गया, सही आदमी खिलाया तो पागल हो गया। मौलाना का, अच्छा ला अपनी दवा मुझे दे। उसकी दवा को लिया और मौला ने अपने दहन में डाला, अपने मुंह में डाला। जैसे ही उसकी दवा को अपने दहन में डाला, ये यूनानी हकीम घबरा गया और घबरा के कहने लगा, वसी रसूल, ये आपने क्या कर लिया? ये दवा आपके खाने के लिए नहीं थी, अभी आपके हाथ कांपने लगेंगे, अभी आपके पैर लड़खड़ाने लगेंगे, अभी आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा, अभी आपको गश आने लगेंगे। अब अहमक को आईना कौन दिखाता कि कहे अली को रहा था, पागल खुद हुआ जा रहा था, दीवानगी खुद छा रही थी। कहने लगा, अच्छा वसी रसूल बैठ जाइए, किसी भारी चीज को ना उठाइएगा, मैं भी दूसरी दवा बनाता हूं, इसका तोड़ बनाता हूं, अभी आपको ठीक करता हूं। मौलाना ने फरमाया कि भारी चीज से क्या मुराद है? सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। कहने लगा, वसी रसूल, इस पत्थर को ना उठाइएगा, ये वजनी है। मौला मुस्कुराए और मुस्कुरा के मौला ने फरमाया, ये बता, इस पत्थर में ज्यादा वजन है या ये सामने मकान बना है इसमें ज्यादा वजन है? कहने लगा, वसी रसूल, आज तक तो कोई ऐसा आला ही नहीं बना जिस पे मकान उठाया जाए, आज तक तो कोई ऐसी तराजू ही नहीं बनी जिससे मकान तोला जाए। फरमाया, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, मौला ने मकान को हाथ पे उठाया। अब तो कहिए सुभान अल्लाह। हाथ पे उठाया मकान को, आंखें खोल, आंखें खोली, मौला के हाथ पे मकान देखा। कहने लगा, वसी रसूल, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया? फरमाया, आंखें बंद कर। आंखें बंद की, मौला ने मकान को फिर अपनी जगह पे रख दिया। आंखें खोल, आंखें खोली। कहने लगा, वसी रसूल, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया? घर वालों का तो अजीब आलम होगा। मौला ने फरमाया कि घर वालों के बारे में मुझसे क्या पूछता है, जाके तो खुद पूछ ले। अब ये दौड़ता हुआ पहुंचा, इसने दक्कुल बात किया, साहिब खाना ने दरवाजा खोला और किस हाल में? बालों को सही करते हुए, आंखों को मलते हुए। इसने कहा, भाई आप सो रहे थे, आपको पता नहीं चला, आपको एहसास नहीं हुआ, आपको झटका नहीं लगा? उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहा, आपका घर हवा पे था। कहा, तुम पागल तो नहीं हो, तुम दीवाने तो नहीं हो? कोई माकूल जवाब नहीं मिला। वापस आया मौला के पास, कहला, वसी रसूल, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया? मौला ने फरमाया, ये सब इस्लाम की ताकत है। अल्लाह रे, मौजूजा खुद दिखाए, कहे कि ये उसकी ताकत है। कहने लगा, वसी रसूल, अब तो कुछ कुछ मेरा दिल भी इस्लाम की तरफ खिंच रहा है। मौला ने फरमाया, फिर कलमा पढ़ ले। कहने लगा, वसी रसूल, एक मौजूजा और दिखा दीजिए तो कलमा पढ़ लूंगा। मौला ने फरमाया, क्या देखना चाहता है? ये जैसे आपके अज़ा खाने के बाहर ये दरख्त खड़ा हुआ है, वैसे ही सामने एक दरख्त खड़ा हुआ था। कहने लगा, वसी रसूल, उस दरख्त से कहिए, उस पेड़ से कहिए कि चलता हुआ इधर आए। जैसे हम चलते हैं, जैसे इंसान चलते हैं, जैसे आदमी चलते हैं, वो भी चलता हुआ इधर आए। मौला ने फरमाया, पहले कलमा पढ़। कहने लगा, वसी रसूल, पहले मौजज़ा दिखाइए। मौला ने फरमाया, क्या तुम्हें हम पे यकीन नहीं है? कहने लगा, वसी रसूल, यकीन की बात छोड़िए, न जाने क्यों मुझे आपसे मोहब्बत होने लगी है। क्या फिर कलमा पढ़ ले? अच्छा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ये कहने
جانے کے بعد اس نے مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ وسیع رسول اب اس پیڑ سے کہیے کہ چلتا وہ ادھر آئے. مولا نے ہاتھ کو چھڑا کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اب میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا نام لے کے تو خود کہہ کے دیکھ لے, پیڑ چلتا وہ ادھر آ جائے گا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. دیکھیے جب تک اسلام نہیں تھا, مومن نہیں تھا, مسلمان نہیں تھا, مجبور تھا, لیکن جب کلمہ پڑھ لیا, جب علی ولی اللہ کا اقرار کر لیا تو درختوں کو چلانے لگا. ارے ایک بار دل سے علی ولی اللہ پڑھ کے تو دیکھیے. اور یہ علی ولی اللہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے, یہ نئے زمانے کا جملہ نہیں ہے. جب سے علی ہے تب سے علی ولی اللہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ غدیر سے ہی ہے, غدیر میں تو اظہار ہوا ہے. جیسے مولا علی لشکر کے علمدار ہیں, جیسے مولا علی لشکر کے علمدار ہیں. یہ کب بنے علمدار؟ خیبر کے میدان میں. لوتی انا رایتن غدن رجلن, کیا خیبر سے مولا علی علمدار ہیں؟ نہیں, حضرت علی جب سے ہیں علمدار ہیں. خیبر میں تو اعلان ہوا ہے. اس لیے علی ولی اللہ یہ صرف غدیر سے نہیں ہے, غدیر میں تو اقرار کروایا گیا ہے. جب ہمارے جسم بھی نہیں تھے, جب ہم روحیں تھے, ہر انسان روح تھا, اسے کہتے ہیں عالم ارواح, روحوں کا عالم. وہاں بھی علی ولی اللہ تھا اور اللہ کی آواز آئی کہ اقرار کرو لا الہ الا اللہ, میری وحدانیت کا, محمد الرسول اللہ, رسول کی رسالت کا, اور اقرار کرو علی ولی اللہ کا. دیکھیے جب تک کسی نبی نے علی کی ولایت کا یعنی علی ولی اللہ کا اقرار نہ کیا جب تک اسے نبوت نہیں ملی. تو اگر آپ تاریخ پڑھیے گا تو علی ولی اللہ تو بہت پہلے سے ہے, عالم ارواح سے ہے. فرشتوں کو اقرار علی ولی اللہ کا کروایا, اور پھر پیغمبر نے جب رسول معراج پر گئے تھے نا تب بھی اقرار ہوا تھا علی ولی اللہ کا. جب اذان کا حکم آیا تو علی ولی اللہ شامل کروایا تھا. غدیر میں پھر اظہار کروایا, حی علی خیر العمل بھی اور علی ولی اللہ بھی. اس لیے کہ بعد میں جب جناب ابو ذر نے اور جناب سلمان نے اذان دی تو اذان میں علی ولی اللہ کا اقرار کیا گیا. انہوں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. تو کچھ لوگ آئے پیغمبر کے پاس, یا رسول اللہ یہ کیا سلمان کہہ رہے ہیں, یہ کیا ابو ذر کہہ رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کیا تم نے غدیر میں میرا اعلان نہیں سنا؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے غدیر میں کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا. ما ضل صاحبکم وما غوا, آپ کا صاحب آپ کا نبی نہ بہکا نہ گمراہ ہوا. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ نبی اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے, اپنی مرضی سے نہیں بولتے. یہ اس وقت بولتے ہیں جب وحی آتی ہے, یہ اس وقت گفتگو کرتے ہیں جب وحی آتی ہے. ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت بولتے ہیں جب وحی آتی ہے, لیکن عقیدے میں ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے جو یہ بولتے ہیں وہ وحی بن جاتی ہے. جب پیغمبر بولے تو وحی بولی,
جب وحی بولی تو خدا بولا. اب جس کے لیے جو فیصلہ کریں ان کا فیصلہ نہیں ہے، خدا کا فیصلہ. جس کو جو حکم دیں ان کا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم ہے. اب یہ چلتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، رکتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، بیٹھتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، اٹھتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، کھاتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، پیتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کو حسین و منی و انا من الحسین کہتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کو یا علی انت یاسب الدین کہتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کو فاطمہ و بزت و منی کہتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کو زبان چساتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کو کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کے لیے سجدے کو طول دیتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی بیوی کی قبر میں لیٹتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. اس کے کفن میں اپنا پیرہن دیتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی سے قلم اور دعوات مانگتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کو علم دیتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی سے علم لیتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. اور کسی کو اپنی بزم سے بھگاتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. اس لیے کہ والنجم اذا ہوا اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اچھا یہ سورہ نجم کی 16-17 آیتیں ہیں جو پے در پے ایک کے بعد ایک نازل ہوئی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى افتؤمرونه على ما يرى لقد راوا نظرة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى الصدر ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا. آپ کا صاحب آپ کا نبی نہ بہکا نہ گمراہ ہوا. یہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، یہ وہ وحی ہے جو انہیں کر دی گئی ہے. اور یہ یہاں کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ افق اعلیٰ کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ اس وقت کا تذکرہ کر رہے ہیں جب یہ دنا فتد اللہ کی منزل پہ تھے. یہ اس وقت کی باتیں بتا رہے ہیں جب یہ قاب قوسین پہ تھے. اور میرے نبی نے، قرآن ہے یہ قرآن، سورہ نجم کی آیتیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی نے اس کو سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، نبی نے اس کو جنت المأوی پہ دیکھا. جب سدرا کو کوئی چیز ڈھانپ رہی تھی اس وقت بھی میرے نبی نے اس کو دیکھا، بلکہ نبی نے اس کو سدرا پہ واپسی پر بھی دیکھا. کس کو دیکھا؟ دنیا تو یہ کہہ کے جان چھڑا لیتی ہے جی جبریل کو دیکھا. اگر جبریل کو دیکھا ہوتا تو سننے والے شک کرتے. اللہ صفائی میں آیتیں پیش کرتا. یقیناً پیغمبر نے کسی ایسے کا نام لیا کہ سننے والوں نے شک کیا، انکار کیا کہ نہیں وہ نہیں. اللہ نے آیتیں بھیج دی. والنجم اذا ہوا. کس کو دیکھا؟ میں پہلے جملے میں کھول دیتا ہوں. 120 معراجیں ہیں پیغمبر کی. کتنی معراجیں ہیں؟ 120 معراجیں ہیں. یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس 120 مرتبہ بلایا اور ہر مرتبہ بلا کے یہی کہا میرے محبوب علی کا خیال رہے، علی کا خیال رہے، علی کا خیال رہے. اب سرکار کی زبانی سنیے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں جبریل کو لے کے چلا. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جبریل پیغمبر کو لے کر گیا. ارے جبریل کیسے لے کے جا سکتا ہے پیغمبر کو؟ اس لیے کہ جبریل تو ان کے گھر کا نوکر ہے، جبریل تو ان کے گھر کا خادم ہے. اور یہ تو ہر صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ مالک جب کہیں سیر پہ نکلا کرتے ہیں
تو نوکروں کو ساتھ لے لیا کرتے ہیں، مالک نوکروں کو لے کے جاتے ہیں، نوکر مالک کو لے کے نہیں جاتا۔ پیغمبر ان کے گھر کا خادم، جبریل ان کے گھر کا خادم ہے، پیغمبر جبریل کو لے کر گئے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارا پہلا قیام بیت المقدس میں ہوا، اور میں نے اپنے براق کو، یہ جیسے یہ ستون ہے عزا خانے میں، ایسے ہی بیت المقدس میں بڑے بڑے ستون تھے، سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنے براق کو، اپنے گھوڑے کو بیت المقدس کے ستون سے باندھ دیا۔ کیوں؟ پیغمبر نے اپنے براق کو، اپنے گھوڑے کو بیت المقدس کے ستون سے کیوں باندھا؟ کیا پیغمبر کو یہ ڈر تھا کہ براق بھاگ جائے گا، گھوڑا چلا جائے گا؟ اگر بھاگ جانے کا ڈر ہوتا تو جبریل جیسا نوکر ساتھ میں تھا، لگام پکڑوا کے کھڑا کر دیتے کہ پکڑے رہنا، ایسا نہ ہو کہیں براق چلا جائے۔ نہیں، معصوم کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے نہیں باندھا کہ بھاگ نہ جائے، بلکہ دنیا والوں کو درس دینا تھا کہ دیکھو جب ایک قبلہ ایک بھائی کے گھوڑے کا استعمال ہو سکتا ہے تو دوسرا قبلہ دوسرے بھائی کا زچہ خانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کا، ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بہرحال پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے اذان کہی، اذان کا ہونا تھا، ایک نور چمکا، نور کا چمکنا تھا کہ نبیوں کی قبریں کھلنا شروع ہو گئی۔ 4414 نبی اکٹھے ہوئے، صرف اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ کہتے ہوئے آئے لبیک لبیک لبیک، صفیں بن گئی انبیاء کی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا بازو پکڑا اور کہا سرکار یہ نبی ہیں، ان کی صفیں لگی ہوئی ہیں، آپ ان کو نماز پڑھائیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، سرکار نے فرمایا میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ دیکھیے سرکار کی ایک حدیث ہے اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلون محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل بھی محمد۔ میں نے پوری تاریخ میں 2 محمد دیکھے، ایک محمد نے نبیوں کو نماز پڑھائی، ایک محمد نبیوں کو نماز پڑھائے گا۔ جب خانہ کعبہ کی چھت پر آئے گا تو انبیاء پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میں اب یہاں سے گفتگو آغاز کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ تک کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں لیکن میں ادھر نظر نہیں کروں گا۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، یہ فرش عزا ہے۔ ایک تو یہاں اپنی ذاتی باتیں نہ کیجیے بیٹھ کر، ذکر حسین میں مشغول رہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موبائل نہ چلائیے، اپنے موبائل بند کر لیجیے، جو چلا رہا ہے میں اس کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کون چلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں غم میں آئے ہیں، خوشی میں نہیں آئے ہیں، آپ زہرا کی بیٹے کی میت پر آئے ہیں۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر کسی کے یہاں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میرا کوئی عزیز مر گیا، میرا بیٹا مر گیا، اب میرا چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو آنے والا، اگر اس کے ہونٹوں پہ ہنسی دیکھ لی تو زندگی بھر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے عزیز کی میت پہ ہنس رہا ہے۔ تو سوچئے یہاں زہرا پرسہ لینے آئی ہیں، اور یہ تو خیر ایک بزم کی بھی بات ہوتی ہے، مثلا ایک میٹنگ ہو، بزم لگی ہو، تو بزم کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات نہ کریں، بزم کا جو مقصد ہے اس میں مشغول رہیں، یہ بزم کی توہین ہوتی ہے۔ بہرحال اس بات کا خیال رکھیے، یہ فرش عزا ہے، یا امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، بی بی سیدہ آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں اپنی بات سے نہیں کر رہا ہوں، آپ چلائیے باتیں کریے، لیکن یہ دکھ ہے جناب سیدہ کا۔ اگر بی بی نے آپ کو دیکھ لیا کہ میں اپنے لال کا پرسہ لینے آئی ہوں اور آپ اپنی زندگی میں مشغول ہیں، تو سوچئے یہ بہت خراب بات ہو جائے گی ان کے معاملے میں۔
یہ میرا معاملہ نہیں ہے، ان کا معاملہ۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند اللہ۔ سرکار نے، اب سنیے گا ایک جملہ، سرکار نے انبیاء کو نماز پڑھائی، نماز تمام کرنے کے بعد، جملے پر بھی غور کیا کیجئے، نماز تمام کرنے کے بعد سرکار نے اپنی داہنی طرف دیکھا، تو سرکار نے جیسے ہی نظر کی داہنی طرف تو کیا دیکھا کہ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، ان کے بدن پر 2 سبز رنگ کے حلے ہیں، 2 فرشتے داہنی طرف کھڑے ہیں، 2 فرشتے بائیں طرف کھڑے ہیں۔ کب پھر انہوں نے نظر کی بائیں طرف تو دیکھا کہ ان کے بھائی علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں، ان کے بدن پر 2 سفید رنگ کے حلے ہیں، 2 فرشتے ان کے بھی داہنی طرف کھڑے ہیں، 2 فرشتے ان کے بھی بائیں طرف کھڑے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری نظر علی پر پڑی میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی میری نظر علی پر پڑی میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ اما معراج کے سفر میں نبی کو علی نظر آ جائیں تو وہ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، پھر ماننے والوں پر بھی یہی فرض ہے کہ جب علی کا ذکر ہو، علی کے فضائل پڑھے جائیں تو چہرہ مرجھائے نہیں بلکہ گلاب کی طرح کھلنا چاہیے۔ کہا کہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں بچوں کو، اور یہی چراغ ہیں جو آگے چل کر روشنی دیں گے، اور یہی درسگاہ ہے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام کوئی وقت گزارنے کی جگہ نہیں ہے، یہ درسگاہ ہے۔ یہاں سے ہر ظرف کا آدمی اپنے اعتبار سے علم لے کے جاتا ہے، اس لیے۔ اور یہاں تو خیر اس بات کا بھی خیال رکھا کیجئے کہ فرش اعضاء پر، یہ میرا پیغام بھی ہے، جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ پیغام جب بھی مجھے یاد آ جاتا ہے ضرور دیتا ہوں کہ جب بھی کہیں مجلس میں جائیے یا جلوس میں، کل انشاءاللہ جلوس برآمد ہوگا تو ادب و تہذیب و منظم کے ساتھ، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر بھی یہ اندازہ لگائیں کہ جب ان کے اتنی صدیوں کے بعد چاہنے والے ایسے ہیں تو وہ اصحاب کیسے ہوں گے جو پہلو میں رہا کرتے تھے۔ لہذا تاکہ ایک دوسرے کا خیال رہے، کسی کو اپنی ذاتی اعتبار سے تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلسوں میں، جلوسوں میں یہ تو ہماری نظریں دیکھ نہیں پاتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم انسانی آئے ہیں، اللہ جانے کون کون آتا۔ اور مجلس حسین میں ارواح آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، جنات آتے ہیں، اللہ جانے کون کس کے پہلو میں بیٹھا ہو، اللہ جانے کون کس کے برابر میں چل رہا ہو۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھے گا کہ فرش اعضاء پر بیٹھتے ہوئے اور مجلس حسین میں اور جلوسوں میں چلتے ہوئے خیال رہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کہ ہو سکتا ہے اللہ جانے وہ کون ہو جس کو ہم سے تکلیف ہو جائے۔ لہذا یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ بس بہت اختصار کے ساتھ وقت ہو رہا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں اور جبریل، چونکہ ایک نور کی سیڑھی لگائی گئی، نور کی سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آسمان کی دنیا پر پہنچے، کہ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل نے دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ باہر نکلو، نبی آخر آئے۔ فرشتے نے نور کا دروازہ کھولا، سرکار فرماتے ہیں مجھے سلام کیا، مصافحہ کیا، پھر اندر چلا گیا۔ کہ ہم دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں بھی جبریل نے دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ باہر نکلو، نبی آخر آئے ہیں۔ فرشتے نے نور کا دروازہ کھولا، مجھے سلام کیا، مصافحہ کیا، پھر اندر چلا گیا۔ کہ جب ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو ہم نے ایک عظیم فرشتے کو دیکھا کہ جو بڑا حساب و کتاب میں مشغول تھا۔ جبریل نے اسے ڈانٹ کے کہا کیا تمہاری نظر نبی آخر بنائی پڑی؟ تم نے پیغمبر کا احترام نہیں کیا؟ فوراً ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا، سرکار گستاخی معاف ہو، تعظیم کرنے میں تاخیر ہو گئی، سرکار میری ڈیوٹی سخت ہے، میرا کام سخت ہے، ملک الموت نام ہے میرا، اسرائیل کہتے ہیں مجھے، میں روح قبض کرتا ہوں لمحے میں، چیٹی سے لے کے ہاتھی تک، جن سے لے کے بشر تک۔ اچھا سرکار میرا ایک کام ہے آپ سے۔ پیغمبر نے فرمایا بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہ سرکار جب دوبارہ واپسی پر زمین پر جائیے گا تو علی کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ کون کہہ رہا؟ ملک الموت۔ سرکار جب دوبارہ واپسی پر زمین پر جائیے گا تو علی کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ سب کچھ جانتے تھے پیغمبر،
ہم جیسوں تک بات پہنچانا تھی، اس لیے پوچھا کہ تو علی کو کیسے جانتا ہے، تو علی کو کیسے پہچانتا ہے؟ کہنے لگا سرکار جب سے اللہ نے قبض ارواح کا انچارج مجھے دیا تھا اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ ہر ذی نفس کی روح قبض کرنا ہے، اس وقت اللہ نے مجھے یہ تاکید کر دی تھی، اے اسرائیل خبردار علی کے کسی شیعہ کی روح، چاہنے والے کی روح اس وقت تک نہ نکالنا جب تک علی حکم نہ دے دے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک علی نہ چاہے۔ تو پھر موت سے ڈرنا کیا، موت سے گھبرانا کیا، موت سے بھاگنا کیا؟ میں نے مصرے پڑھے تھے نا اس دن، میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو، خوشبو قضا کی آئے گی اس کے مشام کو، آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو، جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی؟ موت سے گھبرانا کیا؟ کیا سلیمان نبی کا واقعہ نہیں سنا؟ سلیمان نبی کی حکومت تھی زمین و زمان پر، جن اور انس پر، پرندوں پر، کوئی بھی پرندہ سلیمان نبی کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے، تفسیریں یہ کہتی ہیں کہ ایک دن سلیمان نبی جب گھر سے باہر نکلے، چونکہ جب سلیمان نبی گھر سے باہر نکلتے تھے تو تمام پرندے پروں کو پھیلا کے سایہ کرتے تھے، سورج کی کرنیں سلیمان نبی پہ نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن جب سلیمان نبی گھر سے باہر نکلے، تمام پرندوں نے پروں کو پھیلایا، ابھی کچھ دور چلے تھے کہ سورج کی ایک کرن سلیمان نبی کے دامن پہ پڑی۔ سلیمان نبی نے سر کو اٹھا کے دیکھا تو ایک پرندے کی جگہ خالی تھی، ایک پرندہ غائب۔ اب سلیمان نبی غضبناک ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں اس پرندے کا نام کیا تھا؟ ہدہد۔ ہدہد پرندہ غائب تھا۔ اب سلیمان نبی غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، کہاں گیا یہ پرندہ میری بغیر اجازت کے؟ آنے دو اسے، سزا دوں گا، قتل کر دوں گا۔ جب وہ پرندہ واپس آیا تو سلیمان نبی نے اسے غضبناکی کے عالم میں ڈانٹ کے کہا، کہاں گیا تھا میری بغیر اجازت کے؟ بتا تیری غیر حاضری کی وجہ کیا ہے، ورنہ میں تجھے ابھی قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو اس ہدہد پرندے نے کہا، سلیمان نبی، نبی بن کے غیر حاضری کی وجہ پوچھئے، بادشاہ بن کے نہ پوچھئے۔ آپ کے اندر وہ قدرت ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں، آپ کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیں۔ سلیمان نبی کو غصے میں بھی ہنسی آ گئی کہ اتنا چھوٹا سا پرندہ، اور میری حکومت ہے جن اور انس پر، چرند اور پرند پر، ابھی میرے کے اشارے میں قتل ہو جائے گا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے۔ سلیمان نبی نے کہا، آخر کس برتے میں کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، ذبح نہیں کر سکتا؟ اس ہدہد پرندے نے اپنے پروں کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا، یا سلیمان نبی ذرا میرے پروں کی طرف دیکھیے، اللہ نے نورانی قلم سے سریانی زبان میں میرے پروں پر علی کا نام لکھ دیا ہے۔ وہ سلیمان کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مکہ۔ وہ سلیمان کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مکہ۔ ان کے ہر فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں، گھر میں معصومہ کے داخل ہو اجازت کے بغیر اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں؟ مل کے بولیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور چلے بس آخری بات، بہت جلدی کہ باتیں تو بہت ہیں۔ معراج 120 معراجیں ہیں، 120 معراجیں ایک مجلس میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ سرکار چلے اور یہ سب جانتے ہیں کہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا، سرکار اس سے آگے چلے گئے، حالانکہ سرکار نے بلایا بھی، آؤ جبریل، آگے کیوں نہیں آتے؟ کہ نہیں سرکار، یہاں سے آپ کی جگہ ہے، یہاں سے محمد و علی کی جگہ ہے، اگر محمد و علی کی جگہ پر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل سید ملائکہ، کہ اگر محمد و علی کی جگہ پر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، محمد و علی کی جگہ پر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اما جبریل جیسا سید ملائکہ محمد و علی کی جگہ پر چلا جائے تو اس کے پر جل جائیں،
اگر کوئی اور علی کی جگہ پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تو فرشتہ ہے. وہ سرکار چلے گئے اور وہ قرب الہی میں پہنچے. جیسے ہی قرب الہی میں پہنچے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا، میرے محبوب جب تم زمین سے میری طرف آئے تھے تو اپنی قوم کو کس کے حوالے کر کے آئے تھے؟ کہ میرے مالک تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں اپنی قوم کو اس کے حوالے کر کے آیا ہوں جو تیرا ولی ہے میرا وصی ہے، علی کے حوالے کر کے آیا ہوں. بس آواز قدرت آئی، میرے محبوب جس کے حوالے تم قوم کو کر کے آئے ہو اگر تم کہو تو اس کو یہاں دکھاؤں. کہ مالک میں اس کو تو زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں. کہ میرے محبوب ذرا عرش کی جانب نظریں اٹھاؤ. اب جو پیغمبر نے عرش کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا کہ علی آگے آگے، فرشتے پیچھے پیچھے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بادشاہ آگے ہوتا ہے اور رعایا اس کی پیچھے ہوتی ہے. بس باتیں بہت ہیں. یہ وہ موقع تھا جو پیغمبر، یہ وہ باتیں ہیں جو پیغمبر زمین پر جا کر لوگوں کو، صحابہ کو بتا رہے ہیں. بس یہ وہ موقع تھا جب سرکار نے فرمایا میں نے وہاں علی کو دیکھا، وہاں علی کو دیکھا، وہاں علی کو دیکھا. تو ابھی تک تو لوگ سبحان اللہ کر رہے تھے. جب سرکار فرما رہے تھے میں معراج پہ گیا، اچھا حضور آپ معراج پہ گئے، سبحان اللہ. میں نے پہلے آسمان پر عبور کیا، اچھا حضور سبحان اللہ. میں نے فرشتوں کو دیکھا، سبحان اللہ. میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، سبحان اللہ. لیکن جب سرکار نے کہا میں نے وہاں علی کو دیکھا، وہاں علی کو دیکھا، وہاں علی کو دیکھا، تو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اپنے بھائی کی محبت میں بہک تو نہیں گئے ہیں. بس جیسے ہی یہ کہا سورہ نجم کی آیتیں آ گئی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. نہیں یہ بہکے نہیں ہے، نظر کا دھوکہ نہیں ہے. نبی کے دل نے نبی کو جھٹلایا نہیں ہے. نبی کے دل کو یقین ہے کہ بس علی کو دیکھا. دیکھیے سبحان اللہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو سننے والے انکار کر رہے ہیں یہ معراج کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ انکار علی کا ہو رہا ہے. دیکھیے پیغمبر کے زمانے میں بھی انکار ہوا اور بعد پیغمبر بھی ہوا. جب مولا کائنات منبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور معراج کے حالات بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں ہمارے نبی معراج پر گئے، پہلے آسمان کو عبور کیا، دوسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرے آسمان کو عبور کیا، چوتھے آسمان پہ پہنچے اور انبیاء سے ملاقات کی، فرشتوں سے ملاقات کی، جنت کو دیکھا، کوثر کو دیکھا، سلسبیل کو دیکھا. اتنا طولانی سفر طے کر کے پیغمبر واپس بھی آ گئے. زنجیر در بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا، بستر بھی گرم رہا. بس جیسے ہی مولا نے یہ کہا تو ایک بدنسب مجمع سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا اے ابو طالب کے بیٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا طولانی سفر طے کر کے پیغمبر واپس بھی آ جائیں، زنجیر در بھی ہلتی رہے، وضو کا پانی بھی بہتا رہے، بستر بھی گرم رہے. مولا نے اپنا خطبہ روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ تو میرا خطبہ چھوڑ اور اپنے گھر جا، ابھی تو مانے گا. اس نے خطبہ چھوڑ کے گھر پہنچا. جیسے ہی گھر پہنچا تو کیا دیکھا، اس کی زوجہ اہلیہ وائف بیٹھی ہوئی آٹا گوندھ رہی تھی. اس کی نظر اس پہ پڑی. اس نے کہا نیک بخت میں آٹا گوندھ رہی ہوں، پانی کم پڑ گیا، ڈول اٹھا باہر کنویں سے پانی بھر لا. اس نے ڈول اٹھایا، باہر کنویں پہ پہنچا، چاہا کہ ڈول کو کنویں میں ڈالے، اس کا پیر پھسلا، وہ کنویں کے اندر گر گیا. اس نے شور مچایا میں ڈوب رہا ہوں، میں غرق ہو رہا ہوں. جو اس وقت اس بستی میں وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ لوگ دوڑے، اس کو کنویں سے باہر نکالا. جیسے ہی وہ کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ نئے لوگ، نئی بستی، نیا کنواں، نئی ڈول. ابھی تک جو نہیں سمجھے تو وہ یوں سمجھے کہ جب گرا تھا تو مرد تھا، جب نکالا گیا تو عورت تھی. تاریخ ہے بھائی، یہ تاریخ ہے.
جب نکالا گیا تو وہ عورت تھی، اس کی جنس تبدیل ہو گئی. وہ پکڑ کے وہاں کے لوگ لے گئے قاضی کے پاس. سرکار یہ کنویں سے برآمد ہوئی ہے. قاضی نے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کا عقد کر دیا. دو روایتیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ یہ مانیے یہ نہ مانیے، جو آپ کو اچھی لگے وہ مانیے. ایک روایت کہتی ہے کہ جب قاضی نے عقد کر دیا تو عقد کے بعد اس کے 7 بیٹے ہوئے. ایک روایت کہتی ہے کہ 4 بیٹے ہوئے. بہرحال 4 بیٹے ہوئے یا 7 بیٹے ہوئے، ایک وقت گزرا 4 سال یا 7 سال. اب 4 سال یا 7 سال کے بعد یہ خود، جس کی جنس تبدیل ہوئی تھی، یہ خود آٹا گونڈنے بیٹھی. اب میں جنس کے اعتبار سے بات کروں گا. اب یہ خود آٹا گونڈنے بیٹھی، پھر پانی کم پڑ گیا. اب ڈول کو خود اٹھایا، باہر کنویں کے پاس پہنچی، چاہا کہ ڈول کو کنویں میں ڈالے، پیر پھسلا کنویں کے اندر، شور مچایا میں ڈوب رہی ہوں، غرق ہو رہی ہوں. لوگ دوڑے، کنویں سے باہر نکالا. جیسے ہی کنویں سے باہر نکالا تو دیکھا کہ وہی پرانے لوگ، پرانی بستی، پرانا کنواں، پرانی ڈول. جلدی سے ڈول کو اٹھایا، دوڑتا ہوا گھر پہنچا. توجہ، جیسے ہی گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی زوجہ بیٹھی ہوئی ویسے ہی آٹا گوندھ رہی تھی. اب جلدی سے ڈول کو رکھا اور رکھنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہنے لگا، نیک وقت یہ بتا میں کتنی دیر کے بعد واپس آیا ہوں. اس نے کہا گھبراتا کیوں ہے، ابھی گیا تھا ابھی واپس آ گیا ہے. اس نے کہا ابھی گیا تھا ابھی واپس آ گیا ہوں. کہا ابھی تو گیا تھا اور ابھی واپس آ گیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں تو اپنا کام کر. ڈول کو رکھا، جملے سننے والے اب ہیں. ڈول کو رکھا، دوڑتا ہوا مسجد نبوی پہنچا. کیا دیکھتا ہے، مجمع بھی وہی، خطیب بھی وہی، خطبہ بھی وہی، جملہ بھی وہی. اور ایسے ہی ستون بنے تھے بڑے بڑے. جا کے ستون کے پاس چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ مولا علی مجھے نہ دیکھے. اور دل میں سوچنے لگا، دل میں، کہ اتنا وقت میرے ساتھ گزرا، میں علی کو کیسے بتاؤں. ابھی یہ دل میں سوچا ہی تھا کہ مولا نے پھر خطبہ روکا. اور روکنے کے بعد کہا، اے فلاں ابن فلاں، تو میرا خطبہ چھوڑ کر گھر جائے، تیری زوجہ پانی کو کہے، تو ڈول اٹھائے، کنویں کے پاس پہنچے، تیرا پیر پھسلے، کنویں میں گر جائے، تجھے باہر نکالا جائے، تیری جنس تبدیل ہو جائے، تیرا عقد ہو جائے. پھر 4 سال یا 7 سال کے بعد تو اسی طرح سے خود آٹا گونڈنے بیٹھے، پھر پانی کم پڑ جائے، پھر ڈول اٹھائے، کنویں کے پاس پہنچے، پیر پھسلے، کنویں میں گر جائے، باہر نکالا جائے، جنس تری واپس آ جائے. گھر پہ ڈول کو رکھ کے یہاں ستون کے پاس کھڑا ہو کے سوچے کہ اتنا وقت میرے ساتھ گزرا، میں علی کو کیسے بتاؤں. مولا نے فرمایا، بے وقوف، اتنا وقت تیرے ساتھ گزرا، تجھے یقین آتا ہے پیغمبر معراج سے واپس آ جائے، زنجیر در بھی ہلتی رہے، وضو کا پانی بھی بہتا رہے. روشن ہے بزم ان کا فانوس کربلا سے، مجلس سجی ہوئی ہے شبیر کی ادا سے. حیدر سے بغض چھوڑو، بچنا ہے گر سزا سے، ان کی طرف خدا ہے، لڑتے ہو کیوں خدا سے. یہ ہیں وہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئے ہیں معرفت کے لیے، پہچان کے لیے. معلوم ہوا کہ انکار معراج کا نہیں ہے، انکار علی کے کلام میں ہے، علی کی ذات میں ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا جو وجود میں آئی وہ کس سبب سے آئی. کربلا انکار علی کی وجہ سے ہے، بغض علی کی وجہ سے ہے. ورنہ بتائیے آپ، انصاف سے تاریخ پڑھ کے بتائیے آپ کہ کربلا میں کیا نہیں تھا. یہ ہے لشکر حسین، یہ ہے لشکر یزید. آپ مجھے بتائیے اس میں غیر مسلم کون ہے؟ نمازی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، روزے دار ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، حاجی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. پھر وجہ کیا ہے؟ سجدے کے نشان ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. فرق کیا ہے یزید کے لشکر میں اور حسین کے لشکر میں؟ وہی جو میرے بزرگ کا سوال ہے، فرق ہے علی ولی اللہ کا.
سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے ادھر اور ادھر، لیکن فرق کیا ہے کہ حسین کے لشکر میں، یزید کے لشکر میں، یزید کے لشکر میں علی نہیں ہے، علی ولی اللہ نہیں ہے، حسین کے لشکر میں علی ولی اللہ ہے، اور یہ قربانی جو پیش کی جا رہی ہے یہ بھی علی ولی اللہ کی وجہ سے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی علی ولی اللہ کی وجہ سے، عباس کے بازو کٹے علی ولی اللہ کے بغض میں، بی بی زینب کے سر سے چادر چھنی علی ولی اللہ کی بغض میں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی 5 تاریخ میں گزر گئی، رونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ حسین ابن علی اپنے بچوں کے ساتھ اب 4 دن کے مہمان ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس وقت حسین ابن علی آپ کے یہاں مہمان ہیں، پرسہ دے لیجئے جتنا پرسہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ مجلس میں جناب فاطمہ زہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ عزادارو دیکھیے، عاشور کا دن وہ دن ہے کہ جب سب نے قربانی پیش کی ہے، حبیب ابن مظاہر ہوں یا حر ہوں یا مسیب ہوں یا جون ہوں یا علی اکبر ہوں یا قاسم ہوں، سب کی شہادت عاشور کے دن ہے۔ لیکن عزادارو، یہ جو پہلی محرم سے لے کر 9 محرم تک ہم تاریخیں بانٹ کر ماتم کرتے ہیں، کبھی حبیب کا ماتم، کبھی مسیب کا ماتم، کبھی حر ریاحی کا ماتم، یہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے دنوں کو تقسیم کر لیا تاکہ ہم ایک دن حر پہ رو سکیں، ایک دن حبیب ابن مظاہر پہ رو سکیں، ایک دن جناب اون و محمد کا ماتم کر سکیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج اون و محمد کا ماتم ہے، یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہوں گی۔ عزادارو، اگر زیادہ نہ رو سکیں تو ایک آنسو اپنی آنکھ سے نکال لیجئے گا، اس لیے کہ آج ان بچوں کا ماتم ہے کہ جن کا ماتم جناب زینب نے کربلا میں نہیں کیا۔ کیوں؟ جب کسی نے پوچھا بی بی اپنے بچوں پر آنسو نہ بہاؤ گی؟ کہا نہیں نہیں، ارے ان بچوں کی ماں میں زینب زندہ ہوں، ارے میں اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب شب عاشور تھی تو ہر بی بی اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی، سمجھا رہی تھی۔ جناب ام لیلہ علی اکبر سے کہہ رہی تھی، اے میرے لال، کل صبح عاشور ہے، دیکھو سب سے پہلے تم اپنے بابا پہ قربان ہو جانا۔ جناب فرما قاسم کو سمجھا رہی تھی، اے میرے لال دیکھو ایسا نہ ہو تم سے پہلے علی اکبر میدان میں چلے جائیں، تم کربلا کے میدان میں سب سے پہلے جانا۔ عزادارو، جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب زینب اپنے اون و محمد کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے سمجھا رہی تھی، اے اون و محمد، تم جعفر طیار کے بیٹے ہو، پوتے ہو، دیکھو عبداللہ کے بیٹے ہو، دیکھو کل شجاعت دکھانا ہے، کل صبح لڑائی کا دن ہے، اے میرے لال ایسا نہ ہو تم سے پہلے علی اکبر میدان میں چلے جائیں، اے میرے بچوں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے قاسم کربلا کے میدان میں چلے جائیں، اے میرے شہزادوں کل سب سے پہلے تمہیں میدان میں جا کے قربانی پیش کرنا ہے تاکہ میں اماں کے سامنے جا کے سرخرو ہو جاؤں۔ اور ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اچھا میرے شہزادوں ایک بات کا خیال رکھنا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، علی کے نواسے ہو، اے میرے شہزادوں اگر لڑتے لڑتے دریا کے کنارے پہنچ جانا تو میرے شہزادوں دیکھو پانی کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ تمہارا بھیا علی اصغر بھی پیاسا ہے، ارے تمہاری بہن سکینہ بھی پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ اور محمد نے کہا، اے اماں صبح کو آپ ماموں سے اجازت دلوا دیجئے گا، پھر ہم کربلا کے میدان میں جوہر دکھائیں گے، ان دشمنوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیجئے صبح نمودار ہوئی، سب انصار شہید ہو گئے، اور جناب اون و محمد بار بار اپنے ماموں کے پاس آتے ہیں، حسین ابن علی کے پاس، ماموں مرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں، میرے شہزادوں تم میری بہن کی نشانی ہو،
मैं तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दूं? ए मेरे शहजादो, जाओ, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। अज़ादारों, दोनों शहजादे एक खैमे में आके बैठ गए, सर को झुका गए। इतने में जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई, देखा कि मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं, आवाज दी, ए मेरे शहजादो, तुम दोनों अभी तक जिंदा हो, तुम मैदान में कत्ल होने नहीं गए? दोनों ने कहा, अम्मा, हमें मामू से आका हुसैन से इजाजत दिलवा दीजिए। जनाब ज़ैनब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई। अरे हुसैन ने जब ये मंजर देखा, अरे तो तड़प गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बहन, मैं तुम्हारा मकसद समझ गया, जो तुम्हारा इरादा, जो तुम्हारा हो, जाओ शहजादो जाओ। अज़ादारो, रोइए। और ओन मोहम्मद कैसे चले? जनाब ओन को हजरत अब्बास ने अपनी गोदी में उठाया, मोहम्मद को इमाम हुसैन ने अपनी गोदी में उठाया। दोनों शहजादों को, या यूं कह दूं दोनों भाइयों को, दोनों भाइयों ने घोड़े पे सवार किया और कहा कि जाओ मेरे शहजादों, खुदा हाफिज। मक्तल कहता है कि ओन मोहम्मद मैदान में आए, बला का जिहाद किया और लड़ते लड़ते उमर साद के खैमे के पास पहुंचे। उमर साद के खैमे की तनाबें काटी, खैमे से निकलकर साद भागा। फिर दोनों शहजादे लड़ते लड़ते दरिया के किनारे पहुंचे। ओन ने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने ओन को देखा। इतने में ओन की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद ने कहा, भाई आंखों में आंसू क्यों है? कहा, भैया दरिया के किनारे से ठंडी हवा आ रही है, मुझे इस वक्त मेरी बहन सकीना याद आ गई। ए भैया, अगर हम मश्के सकीना ले आते तो बहन के लिए पानी ले जाते। अभी ये दोनों शहजादे बातें कर रहे थे कि एक मर्तबा लश्कर यजीद में शोर उठा। अरे ज़ैनब के शहजादों ने दरिया पे कब्जा कर लिया, ज़ैनब के शहजादों ने दरिया पे कब्जा कर लिया। अज़ादारों, ये बात ज़ैनब के कानों से टकराई। जनाब ज़ैनब ने जल्दी से मुसल्ला बिछाया, आवाज दी, ए अम्मा फिज़ा, ए सकीना, मेरे करीब आओ। मैंने सुना है मेरे शहजादे दरिया पे पहुंच गए, मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। जनाब ज़ैनब ने हाथों को बुलंद करके कहा, ए पालने वाले, मेरे बच्चे 3 दिन के प्यासे हैं, लेकिन मेरे मालिक ऐसा ना हो कि मेरे शहजादे दरिया पे जाके पानी पी ले। अरे मेरा भैया हुसैन प्यासा। हाँ ज़दारान मजलूम करबला, इधर ओन मोहम्मद मैदान में है। फौज भागी हुई फिर पलटी और दोनों शहजादों पे हमला किया। अज़ादारों, बहुत इख्तिसार के साथ बस रोक लीजिए। मक्तल कहता है कि जब दोनों भाइयों पे हमला हुआ तो दोनों भाई घोड़े पे संभल न सके। दोनों शहजादे घोड़े से जमीन पर आए, लेकिन गिरते गिरते आवाज दी, मामू हमारा आखिरी सलाम लीजिए। अज़ादारों, हुसैन दौड़े, लेकिन अब्बास को साथ लिया। ए भैया चलो, शहजादे बुला रहे हैं। अब्बास और हुसैन मैदान में आए। दोनों बच्चों के पास एक एक भाई आए। हजरत अब्बास ओन के पास आए, मोहम्मद के पास हुसैन आए। दोनों शहजादों को उठा के सीने से लगाया। अज़ादारों, दोनों बच्चों ने अपने दोनों मामूओं के गले में बाहें डाली और डालने के बाद कहा, ए मामू, जब खैमे में जाइएगा तो अम्मा से कह दीजिएगा कि हम दरिया पे जरूर गए थे, मगर हमने पानी नहीं पिया। हमने पानी को हाथ भी न लगाया। हाँ ज़दारो, दोनों शहजादे दुनिया से रुखसत हो गए। बस आखिरी रिवायत सुनिए और मजलिस तमाम है। दोनों को लाशें उठा के एक मर्तबा दोनों भाई खैमे में लाए। ज़दारो, हर बीबी ने ओनो मोहम्मद का मातम किया, लेकिन जनाब ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। कहा कि ये शहजादों के लाशें हैं, गिरिया कर लो। कहा नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों का मातम नहीं करूंगी, मैं तो अपने भाई पे आंसू बहाऊंगी। अज़ादारो, लीजिए हुसैन शहीद हो गए।
قافلہ یزید کے دربار میں پہنچ گیا۔ عزادارو جب رہائی ہوئی اور کٹے ہوئے سر ملے، اور جب اون محمد کے سر آئے تو جناب زینب نے اپنے بچوں کے سر نہیں لیے بلکہ اپنے بھائی کا ماتم کیا۔ کسی بی بی نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ جناب زینب نے فرمایا اے بی بی ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میں دنیا میں زندہ ہوں لیکن میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ بس آخری بات، بی بی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، کربلا پہنچی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ عزادارو جب بی بی مدینے پہنچی ہیں اور اپنے گھر پہنچی تو بال سفید ہو چکے تھے، ضعیفہ ہو چکی تھی۔ جناب عبداللہ گھر کے اندر آئے تو کیا دیکھا کہ کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا بی بی آپ کون ہیں جو میرے گھر میں بیٹھی ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا اے عبداللہ تم نے نہ پہچانا، ارے میں تمہاری زوجہ زینب ہوں۔ ارے بس یہ دیکھا تڑپ گئے۔ عزادارو جناب عبداللہ نے جناب زینب کو اٹھایا، کبھی بھی حجرے میں چلیے۔ عزادارو غضب ہو گیا۔ جناب زینب جب اون محمد کے حجرے میں پہنچی، بے ساختہ کربلا کی طرف رک گیا۔ اے میرے شہزادو، ارے زینب کیسے جیے گی؟ ماتم حسین۔ حضرات کل کی اللہ خانہ میں مجلس ہوگی، وقت کے پابندی کے ساتھ آپ لوگ تشریف لے آئے گا۔ 3 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، مجلس کے بعد انشاءاللہ 4 بجے جلوس نکل جائے گا۔ ٹائم سے ہم لوگ انشاءاللہ جلوس نکال کے فاطمہ زہرا گول کے لال کا پوچھا ہے کون خاتون یہ خیمے سے صدا دیتی ہے، کون خاتون یہ خیمے سے صدا دیتی ہے، کون خاتون یہ خیمے سے صدا
ہم لوگ رونے آئے ہیں فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں سب مل کر ماتم کریں حسین 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 اے ہڈ کسے ملی یہ شہادت کی زیب حسین بالی پہ تیرے آئی ہے خود مادر حسین اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا اے ہڈ حسین مل گئے رب تجھ کو مل گیا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اسے تو نہیں ملا جسے تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا مل گیا بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا یہ بس حسین کی عطا یہ بس حسین کا جگر یہ بس حسین ہو گیا اگر ملے کسی کو بادوں پر کسی کو مل گیا مصر گل بنا دیا گل بنا دیا اسے جو ایک بار مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا آدم کی پوری نسل پہ احسان کون تھا جس پر خدا کو ناز و انسان کون تھا عمدے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا نوحے سے ناپے پاری قرآن کون تھا اے کربلا بتا تیرا مہمان کون تھا بس یا حسین بس یا حسین بس حسین کا بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے ایوان امتساط میں جنت نہ کر تلاش یہ تو غم حسین کی آنسو میں بند ہے بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین داستاں حسین کی سمجھ میں آ گئی اگر تو ان کی رہ گزار پر کرے گا عشق کا سفر طرف اٹھے گا تو کہے گا رات رات بھر حسین بس حسین ہے سینا پہ یا زمین پر شاہ کربلا مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین
वो जहाँ चली चमकी तो इस तरह उधर आई वहाँ चली देने को दाद अर्श से प्यासे की माँ चली मुद्दत का तालमेल था बरसों का साथ था जैसी वो जुल्फ़िकार थी वैसा ही हाल खा गई सबों को जिधर आई जुल्फ़िकार कैसी गई तो क्या नजर आई जुल्फ़िकार सर पर चमक के ताबा कमर आई जुल्फ़िकार सीकार कर जमीन पे उठा आई जुल्फ़िकार फिर तो ये गुल हुआ के दो भाई हुसैन की अल्लाह का कसम है लड़ाई हुसैन की हुसैन क्या हुसैन हुसैन क्या हुसैन हुसैन क्या हुसैन हुसैन क्या हुसैन आई नायक है तकबीर मरहबा इस हाथ के लिए ये शमशीर मरहबा ये आबरू ये जंग ये तौकीर मरहबा हज़रत हुसैन बस मेरे दिल की मरहबा वक्त नमाज असर है तकबीर मरहबा बस क्या हुसैन बस क्या हुसैन कह के तेगला की शहर म्यान के पलटी सिपाह आई कयामत जहान के लोग खंजरों में तेगों में भारों में गिर गए तन्हा हुसैन मर्जिया वालों में गिर गए हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन रेहान सरवर वज़ी सुनो ये ऐसा खास है हुसैन कह रहे थे बस खुदा पे मुझको नाज है न भाई ना फिसर रहा ना कोई चारा साज है अजान है हुसैन है खुदाए बेनियाज है नसीब ना जमीन पर ये आखिरी नमाज है हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन जिसके दिल में हुसैन रहता है फर्श मजलिस का जो भी चाहता है जो भी नौहा कहीं सुनाता है लेकिन नाम हुसैन रोता है उसको ज़हरा सलाम करती 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 है शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन नियस्त हुसैन दीवानास्त हुसैन शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन नियस्त हुसैन दीवानास्त हुसैन सरदार नदा दस्त कर दस्ते यज़े सरदार नदा दस्त कर दस्ते यज़े सरदार नदा दस्त कर दस्ते यज़े हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन नियस्त हुसैन दीवानास्त हुसैन सरदार शहंशाह है शाह शहीदां तारी सरे निज़ाम है वारिस गुलाम कहता है नमाज से अब सर मैदान कहता है नमाज से अब सर मैदान सुनो जिंदा है हुसैन सुनो जिंदा है हुसैन शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन नियस्त हुसैन दीवानास्त हुसैन आज़ान नमाज़े बीरात मुहर्रम ये मजलिस मातम अब्बास का परचम कहता है सबीले कहता है मुहर्रम कहता है सबीले कहता है मुहर्रम सुनो जिंदा है हुसैन सुनो जिंदा है हुसैन शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन नियस्त हुसैन दीवानास्त हुसैन अकबर का कलेजा हल्के असगर अब्बास के मासूम ज़ैनब का खुलासर कहता है मुझसे
اے شام کے لشکر کہتا ہے یہ تجھ سے اے شام کے لشکر سنو زندہ ہے حسین سنو زندہ ہے حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین مرکز سے نکل کر خود فاطمہ زہرا مقتل کی زمین پر دیتی رہی پہنا خنجر سے سینہ سے کہتی رہی زہرا خنجر سے سینہ سے کہتی رہی زہرا سنو زندہ ہے حسین سنو زندہ ہے حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین آنا کے تماشے رخسار سکینہ جلتا ہوا دامن گرمی کا مہینہ کہتی تھی بھوکی سے ہر ایک سے کہنا کہتی تھی بھوکی سے ہر ایک سے کہنا سنو زندہ ہے حسین سنو زندہ ہے حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین زنجیر ستم نے رستہ نہیں روکا پہنے ہوئے بیلی چلتے رہے مانا کہتا ہے ابھی تک سجاد کا سجدہ کہتا ہے ابھی تک سجاد کا سجدہ سنو زندہ ہے حسین سنو زندہ ہے حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین سرور سر مجلس جگرے شہوانا ریحان مسلسل اس غم کا حوالہ دہراتا ہے ہر دم تاریخ کا جملہ دہراتا ہے ہر دم تاریخ کا جملہ سنو زندہ ہے حسین سنو زندہ ہے حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین سرکار لگا دستے گر دستے یزید سرکار لگا دستے گر دستے یزید سرکار لگا دستے گر دستے یزید حقا کے بنا لا الہ حسین شاہ حسین بادشاہ حسین سردار لگا دستے گر دستے یزید سردار لگا دستے گر دستے یزید سردار لگا دستے گر دستے یزید حقا کے بنا لا الہ حسین وعلى الله التي هلت بذرائك
عليك مني سلام عليكم السلام عليك يا ذا الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا مولى أبا الفضل العباس السلام عليك يا زينب الكبرى السلام عليك يا أهل بيت النبوة السلام عليك يا معلم الرسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا مولى إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وستر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته